کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ہزاروں نغمے وفا کے ان کی لبوں پہ آ کے مچل رہے ہیں، ہزاروں نغمے وفا کے ان کی لبوں پہ آ کے مچل رہے ہیں، لبوں پہ لیکن لگے ہیں پہرے تو بن کے آنسو نکل رہے ہیں، زباں ہے ساکت قلم ہے حیران، بتاؤ کیسے میں راز پنہا کہ بحر غم میں اٹھا ہے طوفان تو دریا دریا دہل رہے ہیں۔ یہ شعر بہت جامع معنی ہیں۔ آج قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رحمت للعالمین اگر دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کون ہے۔ اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، یقیناً دنیا کے گوشے گوشے میں مساجد و مکاتب میں مدارس میں جلسے ہو رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ اس مہینے میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلسے کیے جا رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سنا جا رہا ہے۔ بڑا تعلق تو ربیع الاول کے مہینے میں سیرت النبی سے یہ ہے کہ مفسرین اور محدثین کے کہنے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے۔ اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا موضوع ہے، یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کے کنارے تک پہنچنا، جس کی تہہ تک پہنچنا اور اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے مختصر وقت میں۔ اگر یوں کہا جائے کہ جتنے سیرت النبی لکھنے والے ہیں، جتنے سیرت نگار ہیں، ان کی ساری سیرتوں کو جمع کر لیا جائے اور جتنے واعظین ہیں جنہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے، ان تمام بیانات کو جمع کر لیا جائے اور جتنے نشر و اشاعت کے شعبے ہیں اور ان نشر و اشاعت کے شعبوں سے جتنے سیرت کے پیغام کو عام کیا گیا، پھیلایا گیا، ان سارے پیغامات کو جمع کر لیا جائے اور سب کو اکٹھا کر لیا جائے، سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہر زمانے میں لکھنے والوں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انکشافات ہوتے رہتے ہیں، سیرت کے تعلق سے نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ انداز بیاں، سیرت تو ایک ہی ہے لیکن انداز بیاں بدلتے رہتے ہیں، اس سے اخذ کرنے کی صلاحیتیں لوگوں کی مختلف ہیں۔